الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ، یہ آیات ہے وہی اللہ کی جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہر ایک سے خطاب نہیں ہے، خالص مخلص مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے مجھے مان لیا ہے، شرک اور کفر کو چھوڑ دیا ہے، غیر اللہ کی جو بندگی اس سے پہلے ہو رہی تھی اس سے بالکل کنارہ کش ہو گئے ہو، توبہ کر لیے تم نے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہو، کسی اور کو اب تم داتا نہیں کہتے ہو، دستگیر نہیں کہتے ہو، مشکل کشا نہیں کہتے ہو، حاجت روا نہیں کہتے ہو، غریب نواز نہیں کہتے ہو، اور تعویذ گنڈا چھوڑ دیا، ہر مسلک کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور پکار کا شرک ہو یا یہ رکوع اور سجدے کے شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، ہر شرک سے توبہ طائب ہو کہ بالکل ان سے
بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد تم مخلص مومن بن گئے، اور تمہاری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ نماز کے بارے میں بھی اسی طریقے سے بتایا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ اوقات کے لحاظ سے یہ جو صلاۃ ہے یہ مومنوں پر فرض ہے۔ سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے اوپر فرض کیے ہیں، کسی غیر مومن کے اوپر یا کسی مشرک کے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ مشرک کے اوپر بس ایک ہی چیز فرض ہے، یعنی لازم ہے، اس نے شرک سے توبہ نہ کی تو اس کے اوپر جہنم لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، مرنے کے ساتھ ہی آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا روزے نہیں رکھتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں بے شمار، روزے دار بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مشرک بھی ہیں، 11ویں کرنے والے، 12ویں کرنے والے، میلاد کے کیک کاٹنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح مانتی ہے، ساتھ ساتھ ہوتے مشرک ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے اندر، اب دوسروں سے کیا گلہ کیا جائے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، چائنیز سے، روس سے، اور دوسرے جو لوگ ہیں فرانسیسیوں سے کیا گلہ کیا جائے، یا انگلینڈ والوں سے، یا امریکیوں سے۔ خود مسلمان اس طرح شرک کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ قبروں کو آج پوجا جا رہا ہے، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، گنبد ان کے دماغوں کے اندر چڑھے گئے، جس طرح پچھلی مشرک امتوں کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، نکل نہیں رہا ان کے اندر سے۔ پھر توحید کا نام لینے والے یہ کتنے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، جس طرح یہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، کہتے ہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، درود کیے دوسرے، پتہ نہیں کیا چڑ ہے ان کو۔ دوسرے توحید والے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا تھا، سجدہ ہوا تھا، ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا۔ پوچھا گیا حضرت کس طرح؟ کہتے ہیں ہاں بالکل معروف سجدہ، گھٹنے ٹیکے، ماتھا ٹیکا، ہاتھ نیچے ہتھیلیاں ٹیکی اور سجدہ کیا پورے خاندان نے، اس موحد خاندان نے، مجاہد خاندان نے نبی کے سامنے سجدہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ دعوت القرآن انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اندازہ لگائے، دعوت القرآن نام دیکھیے، یعنی پورے قرآن کی دعوت یہ ہے، اور اس کا نچوڑ نکالا ہے محمد انیف صاحب نے کہ پورا خاندان نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ ان کی توحید ہے۔ کہتے ہیں یہ توحید ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ توحید سے ناواقف ہے، ایمان سے خالی ہے، اور ذرا بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ انتشاری ہے، باغی ہے، اور اگر مرتد ہے۔ ایسی اگر کوئی مسجد بنے جو خالص اللہ کے لیے ہو تو اس میں کہتے ہیں نماز نہ جا کے پڑھو۔ اس طرح یہ اللہ کے دشمن آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں اور بریلویوں میں اور حدیثوں میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اب یہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، کوئی رائے بینڈ کا اجتماع کرتا ہے، کوئی جناب وہاں ان کا بنگلہ دیش میں اجتماع ہوتا ہے، کبھی یہ سیاسی لوگ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، ڈی چوک میں کرتے ہیں، کوئی دوسری جگہ کرتے ہیں، اور یہ ڈیرہ غازی خان میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ مشرک سورے مشرک ہیں، بے ایمان، اللہ ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں کروڑوں میں خربوں میں کوئی بچا ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، وہ ایمان جو اللہ ایمان چاہتا ہے۔ باقی عظیم اکثریت انسانوں کی شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اب یہ روزے رکھتے ہیں، پہلے مشرک بناتے ہیں، پھر روزہ رکھواتے ہیں، تہجد گزاریاں کراتے ہیں، پھر جہاد تک کراتے ہیں۔ کسی پر کوئی اللہ کی طرف سے عمل نہیں ہے، خالص ایمان جب تک نہیں کوئی کرے گا۔ بہرحال ایمانداروں کے لیے، مخلص مومنوں کے لیے یہ ایک موقع ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اندھا مصمم ارادہ کر لیا جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے مالک جو ہو گئیں وہ ہو گئیں، تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ شرک سے بھی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں، مالک اب قائم رکھنا ایمان خالص کے اوپر، اور ہر چیز سے، ہر ایک فحاشی سے، بدکاری سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے جو بھی انسانوں کے اندر ہو سکتی ہے، یا اللہ وہ چیزیں معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے سارے مخلص مومنوں کو معاف کر دے، اپنے فضل و کرم سے اور ایمان خالص کے اوپر ہمیں گٹھا رکھا، آپس میں ایمان کی محبت ہو، ایمان ہی کے لیے جئیں، اور ایمان کے لیے ہمارے ملک ہمارا یہ آخری سہارا ہے، ایمان خالص۔ بڑے بڑے آئے ہیں اور ان کے اندر اس طرح شرک آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھنا۔